السلام علیکم دوستو، آج آپ کو سنائیں گے ایک ایسی لڑکی کی کہانی جسے وعدہ خلافی کرنے کی اتنی بڑی سزا دنیا میں ملی کہ جو اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں، شکریہ۔ ہمارا 5 افراد پر مشتمل ایک مکمل گھرانہ تھا۔ میرے والد صاحب نے دوسری شادی اس وقت کی جب میں کالج کے دوسرے سال میں زیر تعلیم تھی۔ میرے دونوں چھوٹے بھائی بالترتیب کالج اور اسکول میں پڑھ رہے تھے۔ ابو اس طرح اچانک شادی کر کے نئی امی کو گھر لے آئے کہ ہم سب عجیب صدمے اور دکھ سے دوچار ہو گئے۔ ابا جی نے معلوم نہیں اچانک یہ فیصلہ کیسے کر لیا کہ امی سمیت ہم سب گھر والوں کو کانوں کان خبر نہ ہوئی اور ابو ایک عدد نوبیاحتہ بیوی کے شوہر بن گئے۔ وہ لڑکی عمر میں مجھ سے چند سال ہی بڑی ہوگی۔ ابو کی اس حرکت نے ہمیں پریشان کر دیا، بلکہ گھر میں ایک عجیب سوگواری اور بٹوارے کی سی کیفیت پیدا ہو گئی۔ امی تو جیسے مٹی یا برف کا خاموش تودہ بن گئی تھی۔ مجازی خدا سے شکوہ کیا نہ شکایت، نہ لڑی نہ جھگڑی، جیسے اپنے سارے حقوق سے یک دم دستبردار ہو گئی ہوں۔ ابا جی کے اس اچانک فیصلے نے ہمیں اور ہماری ماں کو رشتہ داروں اور گلی محلے والوں کی نظروں میں بھی تماشا بنا دیا تھا۔ ہمارے پاس ان کے سوالوں کے جواب نہیں تھے۔ خیر، ہم تو تنہائی میں آنسو بہا لیتے تھے، لیکن امی جیسی چپ تھیں ویسی ہی رہیں۔ انہوں نے اپنے اندر کے ابال اور ملال کو کبھی ظاہر نہیں کیا۔ ابا جی اپنی نئی دلہن کے ساتھ اوپر والے کمرے میں منتقل ہو گئے تھے۔ یہ غنیمت تھا کہ اپنا گھر تھا اور اوپر کی منزل میں بھی 2 کمرے تھے، ورنہ شاید ماحول اور بھی بدتر ہو جاتا۔ ہم بچوں کے ساتھ ابا جی کا رویہ پہلے کی طرح شفیق اور مہربان رہا، لیکن پتہ نہیں کیوں وہ سیڑھیوں پر چڑھتے اور اترتے ہوئے بہت بیگانے بیگانے لگنے لگے۔ ایک غیر محسوس دیوار تھی جو ان کی اور ہمارے درمیان حائل ہو گئی تھی۔ رفتہ رفتہ ہم نے یہ حادثہ قبول کر لیا اور اس عورت کو بھی جو ستیلی ماں کے روپ میں ہمارے سامنے آئی تھی۔ وہ اکثر نیچے اتر آتی اور ہم بچوں کے ساتھ خوب مزے کی باتیں کرتی۔ وہ حسن اخلاق سے آراستہ تھی۔ اس سے گھل مل کر ہمارا غصہ، رنج اور خوف دور ہونے لگی۔ خیر، چند برسوں بعد ہم سب بہن بھائیوں نے اپنی اپنی فیلڈ میں تعلیم مکمل کر لی تھی۔ اس دوران ابا جی سرکاری ملازمت سے ریٹائر ہو گئے۔ بعد ازاں جمع شدہ اور سرکار کی طرف سے ملنے والی رقم کے ذریعے ابا جی نے ہماری شادیاں کرا دی اور ہم سب اپنی اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے ابا جی کو دوسری بیوی سے بھی 3 بچوں سے نوازا۔ گویا ہمیں 3 ستیلے بہن بھائی بھی عطا ہو گئے۔ یہی وجہ تھی کہ ہماری شادیوں کے بعد گھر میں جو خلا پیدا ہوا اسے کم از کم ابا جی نے ہرگز محسوس نہ کیا۔ رہی ہماری ماں، وہ اپنے دکھ، اپنی تنہائی اپنے ساتھ ہی بٹاتی رہی۔ اپنے اکلاپے کے دکھ میں ہمیں بھی کبھی شریک نہ کیا۔ شاید انہوں نے اپنے سینے پر صبر کی سل رکھ کر زبان پر خاموشی کے تالے لگا دیے تھے۔ ابا جی جاب سے ریٹائر ہونے کے بعد پہلے کی طرح خوشحال نہیں رہے تھے۔ اوپر سے 3 چھوٹے بچوں کی کفالت کا بوجھ بھی ان پر آن پڑا تھا۔ میں نے ڈاکٹری کی تعلیم حاصل کی تھی اور اب ایک اچھے ہاسپٹل میں جاب بھی حاصل کر چکی تھی۔ میری تنخواہ اور مراعات دونوں چھوٹے بھائیوں سے زیادہ تھیں۔ میرے شوہر گو پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے، لیکن ان کی جدی پشتی کافی زمینیں بھی تھیں۔ ابا جی نے ایک دن اپنی معاشی پریشانی کے بارے میں مجھے آگاہ کیا اور بتایا کہ ان کی پینشن بہت کم ہے، کٹ کٹا کر چند ہزار روپے ملتے ہیں۔ اتنی تھوڑی رقم سے پانی، بجلی، گیس کے بل اور دوسرے اخراجات پورے کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہا۔ میرے بھائیوں کی تنخواہیں ان کی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں۔ چونکہ بحیثیت ڈاکٹر میری مالی حالت سب سے زیادہ مستحکم ہے، تو اس صورت میں مجھے ان کی مالی مدد کے لیے کچھ رقم ضرور بھجوانی چاہیے۔ ایک باپ بیٹی سے مانگتے ہوئے کس طرح شرمسار، محجوب اور دکھی ہو جاتا ہے، وہ دکھ میں نے اس دن ابا جی کی لرزتی آواز میں محسوس کیا تھا۔ میں نے ان سے کہا، آپ فکر نہ کریں، آپ نے مجھے اعلیٰ تعلیم دلوائی ہے اور میرے اخراجات برداشت کیے ہیں، اب مجھے آپ کی خدمت کر کے خوشی ہوگی۔ یوں میں ہر ماہ اپنی بچت کے مطابق انہیں 20,000 روپے بھجوانے لگی۔ ان کی زندگی کی گاڑی قدرے ہمواری سے چل پڑی تھی۔ میرے شوہر بہت نیک انسان ہیں،
انہوں نے رقم بھجوانے پر بالکل اعتراض نہیں کیا۔ ایک روز ابا جی ہارٹ اٹیک کے سبب انتقال کر گئے۔ اس وقت ہمارے ستیلے بہن بھائی اتنے چھوٹے تھے کہ بڑا بیٹا صرف 10 برس کا تھا۔ جانے میرے دل میں کیا آئی کہ میں نے وہ رقم روک دی جو ابا جی کی زندگی میں انہیں بھجواتی تھی، شاید یہ سوچ کر کہ وعدہ تو ابا جی کے ساتھ کیا تھا، ان کے بچوں کے ساتھ تو نہیں۔ پھر یہ رقم میری محنت کی کمائی تھی، 20,000 روپے کم تو نہیں ہوتے، میں کیوں ستیلے بہن بھائیوں پر اتنی رقم خرچ کروں؟ آخر ستیلی ماں کے اپنے خاندان والے بھی تو ہیں، ان بچوں کے نانا نانی ماموں وغیرہ ہوں گے، اب یہ ان کا فرض ہے کہ ان بچوں کی کفالت کریں۔ ابا جی کی وفات کے بعد میری امی بڑے بیٹے کے پاس چلی گئی تھیں جو اپنی فیملی کے ساتھ علیحدہ گھر میں رہتے تھے۔ گویا اس گھر کی ذمہ داری کا بوجھ اب مجھ پر نہ رہا تھا۔ گو اپنے اکاؤنٹ میں رقم جمع کرواتے ہوئے میرے ضمیر نے مجھے بہت جھنجھوڑا، لیکن یہ کہتے ہوئے اپنے اندر کی آواز کو دبا دیا کہ میں نے ٹھیکہ تو نہیں لے رکھا، اب اس عورت کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کا بوجھ خود اٹھائے، کہیں چھوٹی موٹی نوکری ہی کر لے۔ بہرحال دوسرا مہینہ شروع ہو گیا۔ شاید قدرت میری نیت اور عمل دیکھ رہی تھی، لیکن میرا اس مرتبہ بھی رقم بھجوانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پہلی تاریخ کو تنخواہ ملی تو حسب معمول چیک کاٹ کر ملازم کو دیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس چلا آیا اور بتایا کہ میرے اکاؤنٹ میں تنخواہ جمع ہی نہیں ہوئی۔ میں دوسرے روز اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں گئی تو معلوم ہوا کہ میں پچھلے کئی مہینوں سے یوٹیلیٹی بلز کی فراہم کردہ سہولت کی مد میں جمع شدہ رقم سے زیادہ نکلوا چکی ہوں، اس لیے تنخواہ کئی ماہ تک کٹتی رہے گی۔ یہ دفتر والوں کی غلطی تھی، لیکن اس کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑا۔ گھر لوٹی تو ایک اور بری خبر میری منتظر تھی۔ میرے شوہر زمینوں پر گئے ہوئے تھے، وہاں ان کا کسی سے جھگڑا ہو گیا اور مخالف گروہ کا آدمی زخمی ہو گیا۔ چوٹ اس قدر شدید تھی کہ وہ زندگی اور موت کی دہلیز پر جا پہنچا۔ مخالف گروہ والے اثر و رسوخ رکھتے تھے، انہوں نے فوری مقدمے کی FIR کٹوا دی۔ پولیس وارنٹ گرفتاری لائی اور میرے شوہر کو پکڑ کر لے گئی۔ یہ خبر سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شوہر کی ضمانت، مقدمہ ختم کروانے، مخالف گروہ کے ساتھ صلح کرنے اور علاج معالجے پر اچھی خاصی رقم لگ گئی تھی۔ گاؤں میں میرے 10-15 دن شدید دوڑ دھوپ میں گزرے۔ آخر خدا خدا کر کے سارے مرحلے طے ہوئے۔ گھر لوٹی تو میری چھوٹی بیٹی اچانک تیز بخار میں پھنکنے لگی۔ میں خود ڈاکٹر تھی، جب تشخیص نہ کر سکی تو اسے ہاسپٹل لے جا کر ماہر ڈاکٹر کو دکھایا۔ اس نے دوائیاں لکھ کر دیں مگر بچی کا بخار نہیں اترا، وہ دوائیوں کے باعث سو گئی۔ اگلی صبح میں ہاسپٹل اپنی ڈیوٹی پر چلی گئی تو بچی کی دیکھ بھال کے لیے گھر میں ملازمہ موجود تھی۔ میں فون کر کے اس کی خیریت دریافت کرتی رہی۔ 2:30 بجے کے قریب جب میں ڈیوٹی سے واپس لوٹی تو میری بیٹی نے ماما ماما کہا اور میری آنکھوں کے سامنے بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ میں اسے کار میں لیے بھاگی بھاگی ہاسپٹل پہنچی۔ اس لمحے میری بیٹی کا بخار 104 درجہ حرارت سے بھی تجاوز کر چکا تھا۔ اسے جلدی جلدی ٹیکے لگائے گئے اور سر پر ٹھنڈی پانی کی پٹیاں رکھی گئیں۔ کچھ بخار اترا لیکن شام کو پھر چڑھ گیا۔ میرے خدا، ہم سے ایسی کون سی خطا ہو گئی کہ ہم چاروں طرف سے غم کی آندھی میں گھر گئے ہیں۔ میں نماز پڑھ کر روتے روتے اونچی آواز سے دعا مانگتے ہوئے اللہ سے پوچھنے لگی، اس ذات کریم سے شکوہ کہ نہ ہو گئی۔ تبھی ذہن میں ایک خیال دھماکے کی طرح گونجا اور میری روح تک زخموں سے چور ہو گئی۔ میں نے ایک خطا کی تھی، ایک جرم مجھ سے سرزد ہوا تھا، وہ یہ کہ میں نے اپنے والد صاحب سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا تھا اور اپنے ستیلے بہن بھائیوں کو رقم نہیں بھجوائی تھی۔ اللہ جانے وہ بچے بھوک کے مارے کیسے بلکتے ہوں گے، وہ عورت ان کے کھانے پینے کا خرچہ کیسے پورا کرتی ہوگی۔ پکڑ کے اس احساس نے مجھے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ میں دوبارہ معافی کے لیے اللہ کے حضور جھک گئی۔ میں نے یتیم بچوں کے صرف 20,000 روپے روکے تھے، ادھر میرے 5-6 لاکھ روپے لگ گئے تھے۔ میری بیٹی زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو گئی تھی اور میرے شوہر پھانسی چڑھتے چڑھتے بچے تھے۔ اگر وہ آدمی مر جاتا تو سیدھا قتل کا مقدمہ بن جاتا۔ ایک کے بعد دوسرے دکھ اور آزمائش نے میرے اوسان خطا کر دیے تھے۔
اگلی صبح میں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ستیلے بہن بھائیوں کو رقم بھجوائی، بلکہ پچھلے ماہ کا بھی حساب کر کے اکٹھے 40,000 روپے بھجوا دیے۔ چند دن بعد دفتر سے اطلاع آئی کہ آپ کی تنخواہ بحال کر دی گئی ہے۔ اب یہ رقم تنخواہ میں سے آہستہ آہستہ کاٹی جائے گی۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو شفا یاب کر دیا تھا۔ میرے شوہر کے ساتھ مخالف کی صلح بھی ہو چکی تھی۔ آج میں جو بھی کماتی ہوں اس میں میرے ستیلے بہن بھائیوں کے علاوہ ناداروں، غریبوں اور ضرورت مندوں کا بھی حصہ ہے۔ اللہ کے فضل سے میری کمائی میں بہت برکت ہے۔ میں سوچتی ہوں یہ برکت، یہ فضل و کرم، یہ دولت کی ریل پیل صرف اسی وجہ سے ہے کہ میں اللہ کے بندوں پر بھی اب خرچ کرنے لگی ہوں۔ میرے ستیلے بہن بھائی بہت اچھے ہیں۔ ستیلی والدہ بھی بہت باہمت خاتون ہے۔ میں زندگی کے ہر مرحلے پر ان کی مدد کرتی رہوں گی، ویسے ہی جیسے ایک سگا باپ بچوں کی کرتا ہے۔ ابا جی یہ ذمہ داری میرے سپرد کر کے گئے تھے، اور یہ ذمہ داری نبھانے میں ہی میری نجات اور میری ساری خوشیاں پوشیدہ ہیں۔